ذوالفقار علی بھٹو کا دور۔ جنرل آغا محمد ضیاء خان نے 1970 میں پہلے عام انتخابات کرائے، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان تھے اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، لیکن دونوں پارٹیوں میں اختلافات پیدا ہوئے اور دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ اس ثانیہ کے بعد جنرل ضیاء خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور حکومت کی باغ ڈور پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو نہایت ہی نازک وقت میں ملک کے صدر اور پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا۔ ذوالفقار علی بھٹو حکومت کو بے پناہ مشکلات درپیش تھیں۔ 1971 کی جنگ میں 93,000 سے زائد افراد کو بھارت نے جنگی قیدی بنا لیا۔ ان میں فوجی اور مغربی پاکستان کے شہری بھی تھے۔ نئی حکومت کو ان کی رہائی کے لیے حکمت عملی بھی تیار کرنی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا مشرقی بازو پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، جس کو آج کل بنگلہ دیش بھی کہتے ہیں۔ عوام میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ نئی حکومت نے ان کی مایوسی کو دور کر کے تعمیر نو کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ بحیثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کو لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بھٹو نے چاروں صوبوں میں اپنے نمائندوں کو گورنر نامزد کیا۔ ممتاز علی بھٹو سندھ، حیات محمد خان شیرپاؤ کو خیبر پختونخوا، جو کہ سابقہ شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، غلام مصطفیٰ کھر کو پنجاب اور غوث بخش رئیسانی کو گورنر بلوچستان مقرر کیا گیا۔ سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے تاکہ وہ سرمایہ بیرون ملک منتقل نہ کر سکیں۔ مارچ 1972 کو بدعنوانی کرپشن کی بنا پر 313 سے زائد ملازمین کو نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا گیا تاکہ نوکرشاہی کو قواعد و ضوابط کا پابند بنایا جا سکے۔